سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین مظلومین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم نے پہلے 5 دن سورہ آل عمران کی آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا، جس میں 4 اہم خصوصیات تھیں اور آخری خصوصیت تھی کہ اہل ایمان اہل انتظار وہ ہیں کہ جو تقوی الہی رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، اپنے تمام کاموں میں پروردگار کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور آیت جس کو آج سے موضوع سخن قرار دے رہے ہیں سورہ حدید کی ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بین لکم الآیات، یہ پروردگار ہے جو زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بھی آیات مہدویت میں سے ہیں کہ خدا زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی زمین مرے گی پھر زندہ ہوگی۔ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ اہل فکر بنو، غور و فکر کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین کیسے مرے گی اور زندہ ہوگی؟ پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ اللہ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ معصوم نے فرمایا یہاں زمین سے مراد اہل الارض ہیں، یعنی زمین والے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں۔ اب انہوں نے پوچھا یعنی سارے مر جائیں گے پھر زندہ ہوں گے، یعنی موت آئے گی؟ فرمایا یہاں وہ موت مراد نہیں ہے اور وہ زندہ ہونا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ زمین والے اپنے گناہوں کی کثرت سے اور ظلم کی وجہ سے اپنی انسانیت کو مار بیٹھیں گے، فقط حیوانیت اور درندگیت رہ جائے گی۔ مہدی آئے گا، اپنی عدالت کے ذریعے ان کی انسانیت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بالاخر انسانیت مر جاتی ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر انسان ہیں لیکن حیوان ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ فلانا جو ہے یہ کتے کی مانند ہے، فلاں جانور کی مانند ہے، ہم خود ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر کوئی گناہ یا کوئی گندی خصلت بڑھ جائے تو ہم خود بھی اپنی گفتگو میں کہتے ہیں وہ تو انسان نہیں ہے، وہ فلاں درندہ ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کثرت گناہ سے کسی درندے کا روپ دھار لیتا ہے، شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، باطن درندہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا امام سجاد صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس وقت دیکھا کہ بیت اللہ بھرا ہوا تھا حاجیوں سے۔ مولا کے ساتھ جو ان کا شاگرد تھا اس نے کہا مولا اکثر الحجیج، بہت حاجی ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ میرے مولا نے کہا لا نہیں، اکثر الزجیج، حاجی زیادہ نہیں ہے، شور شرابہ زیادہ ہے۔ اس نے کہا
آپ امام ہیں، میں تو انسان ہی دیکھ رہا ہوں، اتنے انسان احرام باندھے لبیک اللہم لبیک، یہ تو انسانوں سے بھرا ہوا ہے بیت اللہ۔ فرمایا اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، 2 انگلیاں کی میری آنکھ سے دیکھ۔ مولا نے جب اس طرح کر کے حاجیوں کی طرف انگلیاں کی نا، جب اس نے دیکھا تو کوئی انسان تھا، اکثر جانور تھے جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، ایک آدمی جو سارا سال حرام کھائے اور پھر حج کرنے چل پڑے، وہ انسان بن کے جا رہا ہے یا درندہ بن کے جا رہا ہے؟ جو دوسرے پر ظلم کرے اور اپنے آپ کو بخشانے کے لیے حج کرنے چل پڑے، جو کتوں کی مانند حملے کرتا ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کرتا ہو، جس کی زبان سے کسی کو نجات نہ ملتی ہو، اب وہ حج کرنے چل پڑے بغیر اپنے آپ کو بخشائے، بغیر معافی مانگے، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے کہ جس کا حج اللہ قبول کرے گا اور اسے معافی ملے گی۔ پہلے انسان بن پھر آ کے معافی مانگے۔ یا الہی اللہم صلی علی محمد۔ آج کل ادھر ہمارے ماحول میں کیا ٹرینڈ ہے؟ سارا سال جو مرضی کرو، بعد میں عمرہ شریف کا رہو۔ وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ عمرے کرتے ہیں زیادہ تاکہ بخشے جائیں، اور ہمارے لوگ چل پڑتے ہیں زیارتوں کو تاکہ بخشے جائیں۔ بھئی دونوں کام اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر کام کی کوئی شرط ہوتی ہے۔ عمرہ کرنا ہے تو کس مال سے کرنا ہے؟ زیارت کرنی ہے تو کس مال سے کرنی ہے؟ نہ کہ حرام کما، کسی کا مال کھا، کسی کی پلاٹ پہ قبضہ کر، کسی پر ظلم کر، بہن بھائی کا حق نہیں دے رہا، سب کچھ دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور اب زیارتوں کو چل پڑا ہے۔ اس کی یہ زیارت مولا اس کے منہ پہ دے ماریں گے۔ کسی مومن یا مومنہ پر ظلم کر کے تو زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی مسلمان پر ظلم کر کے تو عمرہ کرنے آ رہا ہے، حج کرنے آ رہا ہے؟ نہیں۔ پہلی شرط ہر زیارت کی اور ہر عمرے کی اور ہر حج کی یہ ہے کہ جس مال سے کیا جا رہا ہے وہ مال پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ ایک شخص نے 11ویں امام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد کوئی مال بھیجا، خمس کا مال، کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں امام کی خدمت میں بھیجوں، کوئی ہدیے بھیجے، کوئی خمس کا مال۔ اب وہ جو لے کے آیا تو میرے مولا نے اس وقت ہمارے امام 12ویں امام چھوٹے بچے تھے، ساتھ بیٹھے تھے اپنے بابا کے، تو میرے مولا نے 11ویں مولا نے کہا یہ مال میرے لخت جگر کو دو، وہ وصول کرے۔ 12ویں امام نے اس مال کی طرف ایک نظر دوڑائی، کہا یہ نجس مال اٹھا کے لے جاؤ۔ حیران ہو گیا کہ مولا یہ مومن نے خمس بھیجا ہے، کوئی ہدیے بھیجے ہیں، یہ نجس کیسے ہو گیا؟ آپ ہمیں فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہے اس کے اندر حلال و حرام ملا ہوا ہے، اتنے سکے ہیں۔ ابھی اس نے تھیلی نہیں کھولی، میرے مولا نے کہا اس تھیلی کے اندر کل اتنے سکے ہیں، اتنے پاک ہیں، وہ مجھے پتہ ہے، اتنے نجس ہیں۔ اس ذمہ دار نے خمس بھیجا ہے اپنی فصلوں کا کہ جس نے ابھی تک اپنے مزاروں کو ان کا پورا حق نہیں دیا۔ توجہ ہے، ابھی تک انہیں پورا حق نہیں دیا، پہلے انہیں پورا حق دے پھر ہماری طرف خمس بھیجے، ورنہ یہ مال نجس ہے، چونکہ اس کے اندر مظلوموں کی آہیں ہیں، ابھی تک مظلوموں کو ان کا حق نہیں ملا۔ انسان اگر اسی نقطے کو دیکھ لے
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر توحید پیدا کر. توحید پیدا ہوئے گی تو اپنا کنٹرول پیدا ہوگا. توحید کا فائدہ یہی ہے نا. جب اللہ کی معرفت بڑھے گی تو کہا کہ اللہ جو ہے وہ محیط میں کل شے، ہر چیز پہ احاطہ رکھتا ہے. تیرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. پھر انسان اپنے اوپر کنٹرول پیدا کرے گا. ولایت کو پیدا کر. تو ولی زماں کو پہچانے گا تو تجھے پتہ چلے گا تیرے اعمال ہر روز کس کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، مولا کے پاس کس طرح کا عمل جانا چاہیے. مولا تیرے عمل کو دیکھ کر خوش ہوں یا ان کو درد ہو. اب یہ مال لے کے آیا تھا لیکن امام نے نہیں وصول کیا. میرے عزیزو بزرگوں، کائنات کے امور کے اندر بڑی ظرافت ہے. ہماری ہر چیز پہ نگاہ ہے. کہتے ہیں کم کے اندر ایک شخص نے اپنے گھر کھانا پکایا کسی مہمان کے لیے. مہمان بھی کوئی ولی اللہ شخصیت تھی، نام نہیں بتایا. کہنے لگا ایک دن میرے گھر ایک خاص مہمان آیا، یہ بھی فقیہ اور مجتہد تھا جس نے کھانا پکایا. مجتہد نے کھانا پکایا، رکھا اس مہمان کے سامنے. اس مہمان نے کہا یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا پاک نہیں ہے. اس نے کہا پاک ہے اس کے لیے جو نہیں جانتا اس کی حقیقت. فقہی طور پر ہر چیز پاک ہے جب تک آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہے، لیکن جب آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے پھر وہ پاک نہیں ہے. مثلا آپ دکاندار کے پاس گئے ہیں، آپ نے پیسے دی، ایک چیز خریدی، اس دکاندار نے چوری کا مال رکھا ہوا ہے، آپ کو تو نہیں پتا، لہذا آپ پر پاک ہے. ہاں جب کبھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چوری کا مال رکھتا ہے پھر آپ پر جائز نہیں ہے اس سے کوئی چیز خریدنا. یہ فقہی مسئلہ ہے. اگر آپ کسی کے گھر کھانا کھانے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ حلال کماتا ہے یا نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ، آپ کھائیں. لیکن اگر کوئی بتا دے کہ یہ رشوت خور ہے، پھر آپ کے لیے بشک لاکھ دعوتیں کرتا رہے، کھانا وہاں کا حلال نہیں ہے، پتہ نہیں کس مظلوم کا مال ہے، کس گناہ سے لایا گیا ہے. لا علمی بھی ایک نعمت ہے، اس صورت میں پاک ہے، لیکن جب لا علمی علم میں بدل جائے پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ایک آدمی نے بے ایمانی کی ہے، رشوت خور ہے یا بے ایمان ہے، کاروبار کرتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے. جس کو نہیں پتا وہ کھائے جب تک نہیں پتا، چونکہ اللہ نے بھول چوک معاف کی ہے، لیکن جس کو پتا ہے اسے اللہ معاف نہیں کرے گا. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صلی اللہ، ان کے دور میں لوگ کیوں انسان بنیں گے؟ چونکہ مولا ان کو علم دیں گے، معرفت دیں گے، تربیت دیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کا مال پاک ہوگا، لوگوں کا مال پاک ہوگا، لوگوں کے رویے بہتر ہوں گے. جب معرفت پروردگار آئے گی اپنی زبان کو کنٹرول کرے گا، نہ زبان سے کسی کو دکھ دے گا نہ ہاتھ سے کسی کو دکھ دے گا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مسلمان کی تعریف ہمارے پیغمبر نے کیا کی ہے؟ یہ نہیں کی کہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ نہیں کی کہ وہ روزے رکھے، یہ نہیں کی کہ وہ حج کرے. سادی سی تعریف کی ہے. کیا کی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے تعریف. آپ پڑھ لیں، شیعہ سنی کتابوں میں ہی لکھی ہے. جو اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ دے، 1000 نمازیں پڑھے اور اپنے ہاتھ سے حلال کو حرام کرتا ہو، لوگوں کا مال کھائے، رشوت کھائے، بے ایمانی کرے، لوگوں کو مجبور کرے، نہ چاہتے ہوئے ان کے نہ چاہتے ہوئے ان سے پیسہ لے، اپنی طرف سے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، داڑھی لمبی کر لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے، محراب لگا لے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں حاجی ہو سکتا ہے
لیکن خدا اور رسول کی نگاہ میں وہ نہ انسان ہے نہ مسلمان ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ میرے مولا اپنے دور میں کیا کریں گے؟ لوگوں کو انسان بنائیں گے، ان کو دین اسلام سے روشناس کرائیں گے، ان کی معرفت بڑھائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کا باطن پاک ہوگا، اندر والا سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں انسان کو پھر انسان سے خوف نہیں آئے گا۔ آج تو انسان کس سے زیادہ ڈرتا ہے؟ انسان سے۔ دنیا کو مجھے بتائیں اس زمین پر زیادہ خطرے کن کی وجہ سے ہیں؟ انسانوں کی وجہ سے۔ انسانوں کو مارنے کا مہلک ترین اسلحہ کنہوں نے بنایا ہوا ہے؟ انسانوں نے۔ انسانوں پر ظلم زیادہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ یہی ہے، طاقتور ممالک کمزور ممالک پر ظلم کر رہے ہیں، ملتوں پر ظلم کر رہے ہیں، استحصال ہو رہا ہے۔ پھر کمزور ممالک کے اندر بھی ہر آدمی دوسرے آدمی پر ظلم ہی کر رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ اب تو پتہ نہیں بجلی چوری ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ہوتی ہے چوری۔ رات کو چوری کر کے سوتے ہیں۔ بھئی تم جب چوری کر رہے ہو بجلی، ایک سادہ سی بات ہے، آخر باپڈا نے بل تو نکالنا ہے، تیری چوری کا بل کسی اور کی جیب سے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو روز قیامت تجھے پتہ چلے گا جب کتنے ہی لوگ کھڑے ہوں گے کہ پروردگارا ناحق کھایا اس نے اور میں بے گناہ اس کے جگہ بل بھرتا رہا ہوں، آج یہ میرا دیندار ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر چیز کا حساب ہوگا، تو کس کس چیز کو چھپائے گا؟ میرے عزیزو، میرے بزرگو، اللہ وہ ذات ہے کہ لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین، تو ہر چیز سے چھپ سکتا ہے۔ تو ایک ایسے خدا کی بارگاہ میں ہے کہ جس کی نگاہ سے عالمین کا ایک ذرہ بھی مخفی نہیں، ایک ذرہ بھی مخفی نہیں۔ تو مولا نے اپنے زمانے میں لوگوں کو علم دینا ہے، علم، اس علم سے ان کے ذہنوں کو نور ملنا ہے، ان کے دل جو ہے وہ جلا پائیں گے، لوگ اندر سے نورانی ہوں گے، انسانیت بیدار ہوگی۔ اس زمانے میں مثال جو علم کی ہے وہ یہ ہے، ہماری حدیثوں میں آتا ہے کہ مہدی جس طرح زمین کو عدل سے بھرے گا اسی طرح علم سے بھی بھرے گا، علم سے ہر طرح کی جہالت مٹ جائے گی۔ اور اس کی مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اس زمانے میں گھر میں بیٹھی ایک بی بی اتنا علم رکھے گی، میرے مولا کی حکومت کے صدقے اتنا علم رکھے گی کہ جب بھی اسے کوئی مسئلہ پیش آئے گا قرآن کھولے گی، اپنے لیے فتویٰ صادر کرے گی۔ یعنی جتنا علم آج ایک فقیہ کے پاس ہے اس زمانے میں گھر کی ایک عورت کے پاس ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور اس علم کی برکت سے ہی اس زمانے کے لوگ ترقی کریں گے، رشد پائیں گے، کمال پائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جب جہالتیں ختم ہوں گی بغض و عداوتیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے تعلقات خود بخود اس میں محبت آئے گی، ایک ایسی زندگی ہوگی کہ اب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کی اور انسانوں کے ولی کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بلاخر وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور آنے والا ہے کہ ہمارے شیعہ، یہ مولا علی کا فرمان ہے، میرے شیعہ قائم کی حکومت کے صدقے اتنا علم پیدا کریں گے اور اتنی قرآنی شخصیتیں بن جائیں گے۔ ابھی تو قرآن سے دور ہیں، لیکن اس زمانے میں
فرماتے ہیں ایسی قرآنی شخصیت بنیں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں کوفہ کی مسجد میں جگہ جگہ میرے شیعہ خیمہ لگائے بیٹھے ہیں اور قرآن کی اس طرح تعلیم دے رہے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ ابھی تو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب تو کیا ہوتا ہے، جیسے اطلاع ملتی ہے کوئی مومن مومنہ فوت ہو گئی ہے، فوری طور پر پہلا کام کیا ہوتا ہے، قرآن کے سپارے آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مردے کے لیے۔ یعنی قرآن ہو گئی ہے کتاب جو مردوں کے کام آتی ہے، اللہ نے زندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، ہم نے اسے مردوں کے لیے وقف کر دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ہے جو مردوں کو ہم دیتے ہیں، لیکن تو نے کب زندہ ہونا ہے قرآن پڑھ کے؟ تو نے کب ہدایت لینی ہے؟ میرے مولا کا فرمان ہے چھٹے امام کا کہ ہر مومن ہر روز کم از کم 50 آیات قرآن کی تلاوت کرے۔ 50 آیات ہر روز تلاوت کرے، اور بہتر یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ تلاوت کرے، پتہ تو چلے میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ہر روز اتنی آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا مربی اور معلم خود خدا بن جاتا ہے، اس کے وجود کو اندر سے خدا خود روشن کر دیتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے، اور نہیں تو چند دن تلاوت کر کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ، بہت سارے مسئلے حل ہوں گے، پھر آپ کو اللہ کی بھی سمجھ آئے گی اور اللہ کے ولی کی بھی سمجھ آئے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اللہ نے ایک نبی چوتھے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے ابھی تک۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ نبی؟ وہ نبی بھی ہماری طرح مہدی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ چونکہ احادیث شیعہ سنی دونوں کوئی فرق نہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی اور ہماری کتابوں میں ہمارے پیغمبر کبھی کبھی فخر کرتے تھے کہ کیف انتم اذ نزل فیکم ابن مریم، اے مسلمانوں کیا محسوس کر رہے ہو؟ ایک دن آنے والا ہے کہ مریم کا بیٹا تمہارے اندر نازل ہوگا، چوتھے آسمان سے اترے گا اور نماز کا وقت ہوگا، اور فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت امام میرا بیٹا ہوگا، مریم کا بیٹا نہیں۔ اور یہ ہماری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب اسلامی افواج، امام مہدی کی فوجیں بیت المقدس کو آزاد کروائیں گی، اس وقت یہ یہودیوں سے آزاد ہوگا۔ ابھی تک تو یہ جھگڑا ہوا ہے، یہودیوں سے بہت بڑی جنگ کریں گے۔ بیت المقدس جب آزاد ہوگا، فوجیں جب اسلام کی داخل ہوں گی، اس وقت دنیا دیکھے گی، کیا دیکھے گی کہ صف نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی صفیں لگ گئیں، تمام مجاہدین اسلام نماز کے لیے کھڑے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، دنیا دیکھے گی آسمان سے ایک شخصیت اتر رہی ہے۔ پوچھیں گے مولا سے یا مہدی یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ اولو العزم پیغمبر مریم کے فرزند عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو اللہ نے آج اتارے ہیں تاکہ میرے ناصر بنے، اس عالمگیر انقلاب میں میری مدد کریں۔ جب عیسیٰ اتر آئیں گے، جب حضرت عیسیٰ اتر آئیں گے، اس وقت میرے مولا حضرت عیسیٰ کو کہیں گے اے فرزند مریم تشریف لائیں، آگے کھڑے ہوں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ کہیں گے میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ کی اقتدا کروں، آپ کی امامت میں نماز پڑھوں، اور یہ نماز ہوگی۔ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے عالم دین ڈاکٹر اسرار، ان سے پوچھا کسی نے کہ جناب یہ بات درست ہے مہدی کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے؟ حالانکہ مہدی وسیع ہے، عیسیٰ نبی ہے،
تو نبی کا مقام تو زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آخری پیغمبر کا جو وصی ہے اس کا مقام زیادہ ہے، چونکہ یہ اسلام کا لیڈر ہے. عیسیٰ دین مسیحیت کے لیڈر ہیں. اسلام آخری دین ہے، جس طرح وہ دین افضل اس کا لیڈر بھی افضل. توجہ ہے نا میری؟ اس لیے مہدی کی اقتداء عیسیٰ کرے گا. تو اس سوال کرنے والے نے کہا، اب بہت توجہ، اس نے کہا یہ تو 12واں ہے. جب 12ویں کی یہ عظمت ہے کہ اس کی اقتداء عیسیٰ کرے گا، ذرا مجھے پہلے کی عظمت تو بتائیں. ذرا پہلے کی تو بتائیں کہ اس کی پھر کیا عظمت ہے. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا اس زمانے میں کہ حضرت عیسیٰ مولا امام زمان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھیں گے اور پھر مولا کے ناصر بن کر خدمت بھی کریں گے. دنیا عیسائیت کو تبلیغ کریں گے اور عیسائیوں کو مسلمان کریں گے. یہ کام عیسیٰ نے کرنا ہے میرے مولا کا ناصر بن کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی لیے تو رکھا ہوا تھا کہ جب مہدی آئے گا تو انہیں مہدی کی نصرت کرنی ہے. بڑی پرانی سی بات ہے. ایک عیسائی راہب تھا ہندوستان میں، اس نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارا مہدی کہاں ہے اس وقت؟ زمین پہ. ہمارا عیسیٰ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پہ. مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. تو اس نے کہا پھر جو آسمان پہ رہنے والا ہے وہ افضل ہے یا جو زمین پہ نیچے رہنے والا ہے وہ افضل ہے؟ اب یہ ایک سوال کر دیا. اب مسلمان علماء جواب دیتے رہے لیکن کوئی اسے کانے نہیں کر سکا. تو ہمارے اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے لکھنؤ کے سلطان العلماء. انہوں نے کہا یہ کوئی علمی سوال تو ہے نہیں، جاہلانہ سوال ہے، لیکن اس کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کا جواب دیتا ہوں. توجہ ہے نا میری طرف؟ ہاں بھئی سوال کر. اس نے کہا آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا عیسیٰ اوپر رہتا ہے اور آپ کا مہدی نیچے ہے، تو جو عرشی مخلوقات کے ساتھ رہتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے یا جو فرشی مخلوقات کے ساتھ رہتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا اس کا پھر جواب سن. جس طرح کا تو نے سوال کیا ویسا ہی مجھے جواب دوں گا. سن، ایک دفعہ اللہ نے فضیلت کا ترازو رکھا تھا کہ دیکھو کس کی فضیلت زیادہ ہے. ایک طرف تیرے عیسیٰ کو رکھا، ایک طرف میرے مہدی کو رکھا. اب تیرے عیسیٰ کا پلڑا اوپر چلا گیا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ صلوات پڑھے بر محمد علیہ. خیر یہ تو ایک عامیانہ سا سوال تھا. عیسیٰ کی جتنی بھی عظمت ہو، بلاخر آخری نبی اور اس کے اوصیاء جو ہیں ان کی عظمت کہاں اور عیسیٰ کہاں؟ عرض خدمت یہ ہے کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا. چند جملے آج مصائب کے پوری دنیا میں بالخصوص ایران کے اندر آج یوم علی اصغر منایا گیا. چند جملے مولا علی اصغر کی شہادت کے. ہمارے بیان ہوتا ہے کہ ایک آیت اللہ تھے، وہ اپنے گھر میں جب بھی مجلس کرواتے تھے نا تو وہ کہتے تھے مصائب خان کو کہ تم نے فقط علی اصغر کا مصائب پڑھنا. پڑھ دیتا. دوسری دفعہ پھر آیا، کہا علی اصغر کا مصائب، تو پڑھ دیا. تیسری دفعہ پھر آیا، کہا علی اصغر کا. اس نے کہا کہ بلا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یہ وہ مظلوم ہے جو سب کی مانند پیاسا تھا، سب العطش العطش کہہ کے اپنی پیاس بتا سکتے تھے. علی اصغر وہ مظلوم ہے جو اپنی پیاس بھی نہیں بتاتے. اجر کو اجر کو. مجھے علی اصغر کے مصائب پڑھتے وقت جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے
کہ علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے، بہت بڑا لقب ہے خاندان اہل بیت میں۔ کیوں ملا اتنا بڑا لقب؟ شہدائے کربلا میں دو ہستیوں کو ملا ہے، یا حضرت عباس کو ملا یا علی اصغر۔ علی اصغر وہ ہستی ہے جس نے وہ کام کیا جو کسی شہید نے نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یہ جتنے بھی لشکر اشقیاء والے تھے، ان کو اگر کسی نے فتح کیا، ان کے ذہنوں کو اگر کسی نے تبدیل کیا، وہ علی اصغر تھے۔ ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز ہے حسین نے دین کو بچایا، لیکن جس ہستی نے حسین کو بچایا وہ علی اصغر ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر علی اصغر نہ ہوتے، لوگ یہی سمجھتے یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ دو سردار تھے، ایک فلاں خاندان کا ایک فلاں خاندان کا۔ علی اصغر نے آ کے بتایا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ ظالم و مظلوم کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ سرداروں کی جنگ میں 6 ماہ کے بچے کو نہیں قتل کیا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ علی اصغر نے بتایا حسین مظلوم تھا۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے جب استغاثہ بلند کیا تھا نا، کب؟ جب کوئی بھی نہیں رہا، سارے مارے گئے، گنج شہداء پر تھا اصحاب کے لاشوں سے، سب لاشیں پڑے تھے۔ میرے مولا نے اس وقت ایک استغاثہ بلند کیا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے۔ کہتے ہیں کائنات میں ہلچل مچی تھی اس وقت، ملائکہ آئے کہ ہمیں اجازت دیں، میرے مولا نے اجازت نہیں دی۔ پھر جن آئے، میرے مولا نے اجازت نہیں دی۔ پوری کائنات تماشا کر رہی تھی، اب حسین اکیلا رہ گیا ہے، پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت 2 فوجی سامنے والے لشکر سے جدا ہو کے آئے، کہنے لگے حسین اب تیری غربت دیکھ کے ہم سے صبر نہیں ہو رہا، ہم قاتل ہیں لیکن تو ہمارے نبی کا نواسہ ہے، اب تیری مظلومیت پہ صبر نہیں ہو رہا، اگر اجازت دیتا ہے، اگر ہماری توبہ کی گنجائش ہے، ہم ہیں تو قاتل تیرے اصحاب کے، تیرے بچوں کے، اگر اجازت دے تو تیری طرف سے لڑے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کیوں نہیں، یہ استغاثے تمہاری خاطر تو دے رہا تھا، چونکہ مجھے پتا تھا ابھی میرے 2 رہ گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، ابھی میرے 2 رہ گئے۔ پھر میرے مولا نے تیسرا استغاثہ دیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو میری بہنوں اور بیٹیوں کے پردوں کو بچائے۔ یہ استغاثہ بڑا دردناک تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا، خیمہ گاہ میں کوہرام مچ گیا، بی بی زینب و کلثوم کے، سکینہ کے رونے کی آوازیں آئیں۔ اب حسین چل پڑے، پہنچے، اجرکم اللہ، کہا بہنوں، بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھائی جب سے تو نے استغاثے دینے شروع کیے اصغر بڑا بے چین ہے، اب تو اپنے جھولے میں نہیں رہا، زمین پہ آ گر پڑا۔ میرے مولا نے کہا آخری حجت ہے، میرے حوالے کر دو، میں اسے لے جاؤں، ہو سکتا ہے لشکر اشقیاء کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ مولا نے جب اصغر مانگا، ہمارے بعض مقاتل لکھتے ہیں بی بی رباب نے اصغر کو نیا کرتا پہنایا، پتہ نہیں بی بی رباب کے ذہن میں کیا تھا، نیا کرتا پہنایا اور ایک چھوٹا سا امامہ بنی ہاشم کی سیرت پہ جناب اصغر کے سر پہ باندھا اور سجا بجا کے دے دیا حسین کے ہاتھوں میں۔ اصغر کو لے کے میرے مولا چل پڑے۔ جب اصغر کو لے کے چلے نا تو مولا نے صرف ایک جملہ کہا لشکر اشقیاء کو دیکھ کے، افلا ترونا کیف یتلذا عطشا، تم نہیں دیکھتے کس طرح پیاسی مچھلی کی مانند یہ بچہ کبھی اپنی سوکھی زبان کو باہر نکالتا ہے،
کبھی اندر کرتا ہے، مچھلی کے ساتھ مثال دی۔ اب لشکر جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ مقام ہے، بی بی زینب تھے، بلکہ بی بی سکینہ سے کچھ اشعار نقل ہوئے، یہ اشعار آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اشعار کچھ ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا حسین نے جب اصغر کو لے کے گئے تھے اس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا تھا، اپنے اوپر رہنے والے قیامت تک رونے والے شیعوں کو اس وقت یاد کیا تھا۔ وہ 4 شعر ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا یا شیعتی مہما شربتم ما عذبن فاذکرونی، اے مجھ پہ رونے والے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کر لینا، اجرکم من اللہ۔ پہلا مصرع یہ تھا، دوسرا مصرع کیا تھا؟ او سمعتم بغریب و شہید فاندبونی، جب کبھی سنو کسی مظلوم پہ ظلم ہوا ہے، کوئی بے گناہ مارا گیا ہے، اس وقت میں حسین کو بھی رو لینا۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عشیرہ جمیعاً یا شیعتی ان تنظرونی، او میرے شیعو کاش آج روز عاشورہ ہوتے، مجھے دیکھتے، میں حسین کو دیکھتے، کیفا استسقی لطفلی، کس طرح میں معصوم بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، فابوا ان یرحمونی، لیکن کسی کو حسین پہ رحم نہیں آ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ میں صرف یہاں تھوڑا سا مزید اگر اجازت ہو چند جملے اور مصائب کے کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ آیا مسلمانوں نے پانی دیا یا نہیں دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پانی دیا؟ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ لشکر اشقیاء کے تیور بدلے تھے۔ لوگوں نے رو رو کے کہنا شروع کر دیا اس ملعون کو، عمر ابن سعد کو، کہ چھوٹا سا بچہ ہے کتنا پانی پی لے گا، آخر ہمارے بھی معصوم بچے ہیں، چند قطرے دے دے۔ جب فوج کا رنگ متغیر دیکھا نا اس نے، فوراً حرملہ کو کہا اقتا کلام الحسین۔ میں پہلے مصائب ختم کرنے لگا تھا، مجھے رزاق نجفی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ قبلہ فرمائش ہے تھوڑا سا مصائب زیادہ پڑھا کریں۔ جانا ہے میں نے ایک اور جگہ، لیکن ان کے حکم پر تھوڑا سا مصائب زیادہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہا حرملہ میری فوج باغی ہو رہی ہے، جلدی کر، اقتا کلام الحسین۔ اور اس ملعون نے کون سا تیر نکالا؟ 3 نوکوں والا تیر۔ کہتے مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تھا، کہا تھا ملعون مجھے یہ بتا تو نے کربلا میں کتنے تیر چلائے تھے؟ کہنے لگا 3 تیر چلائے تھے۔ کس پہ چلائے تھے؟ کہنے لگا پہلا تیر میں نے غازی پر چلایا تھا۔ کب چلایا تھا؟ جب اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، مشکیزہ دانتوں میں تھا، اور غازی اپنے گھوڑے پر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں جھول رہا تھا کبھی بائیں۔ پھر میں نے تیر چلایا جو غازی کی آنکھ میں لگا، پھر گھوڑے پہ نہیں ٹھہر سکا۔ مختار نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا ظالم یہ ظلم سنا تو نہیں جاتا، لیکن میں اپنے مولا کی مظلومیت کو جاننا چاہتا ہوں۔ دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر جب علی اصغر کو لے کے آیا تھا۔ کہا تیسرا تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین اپنے زلجنہ پہ بیٹھا تھا، جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا، زلجنہ سے نیچے نہیں آ رہا تھا، اس وقت میں نے ایک تیر چلایا تھا 3 نوکوں والا، جو لگا تو سامنے سے تھا لیکن حسین سامنے سے نکال نہیں سکا۔ 5ویں مولا امام باقر فرماتے ہیں اس کمینے نے ایسا تیر چلایا تھا کہ اتنا جسم میں گھس گیا، حسین نے پیچھے سے نکالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جو علی اصغر پہ تیر چلایا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
روایت کہتی ہے فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھ پلٹ گیا، فذبحت من اذن الی اذن، ایک کان سے ذبح ہوتا دوسرے کان تک، علی اصغر ذبح ہو گیا۔ اب روایت میں ہے جب اصغر کو تیر لگا نا تو بابا کو ایک نظر دیکھ کر فتبسم، اصغر مسکرایا۔ ہندوستان کا ایک وزیر تھا گوپی ناتھ، بڑا اس نے اصغر پر بڑے شعر لکھے، مرثیے لکھے، کہتا تھا میں ہندو ہوں لیکن حسین کا عاشق ہوں، حسین تیری مظلومیت کو سلام، مجھے کربلا کے مسلمان کی سمجھ نہیں آتی، بچے کے وزن سے زیادہ بڑا تیر مارا، اور ایسا تیر مارا کہ بچے کو جب تیر لگا اس کو سمجھ نہیں آئی کہ تیر کھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکرایا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، جب تیر لگا نا اس وقت میرے مولا نے جب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ تڑپتے ہوئے دیکھا، صرف یہ کہا الہی بے عینک، خدایا تو دیکھ رہا ہے، رزن بے قضائے تسلیما لامرے۔ اصغر کے گردن سے تیر کیسے نکالا میں کیسے پڑھوں؟ میں یہی کہوں گا شاید اکبر کے پہلو سے وہ نیزہ نکالنا آسان تھا، پتہ نہیں اصغر کی گردن سے وہ تیر کیسے نکالا۔ صرف یہی کہوں گا مقتل میں لکھا ہے جب میرے مولا نے وہ تیر نکالا خون کا فوارہ چھوٹا، مولا کا دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے۔ روایت میں ہے ایک دفعہ خون پھینکا ہوا میں، واپس ایک قطرہ بھی نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ چلو بھرا، میرے مولا نے اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور لشکر اشقیاء کی طرف رک کر کے کہا ہا قضا اولا کی جدی رسول اللہ، او میری نسل کو مارنے والوں، اصغر کے خون سے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور تم سب کی شکایت کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختار نے پوچھا ابن ملجم سے ملعون، تو نے جو اتنے ظلم ڈھائے تجھے حسین پہ ترس نہیں آیا؟ کہنے لگا ہاں آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ جب میں نے اصغر کو مارا اس وقت میں نے ایک بے بس باپ کو دیکھا جو کبھی بچے کی لاش کو لے کر خیمے تک جاتا ہے اور کبھی واپس پلٹتا ہے، خیمے کی طرف جاتا ہے اور پلٹتا ہے۔ جب میں نے حسین کو اس عالم میں دیکھا اس وقت مجھے بھی بڑا ترس آیا۔ اجرکم اللہ۔ بس ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ۔ مولا جب لاش کو اپنی عبا میں لپیٹ کر خیمہ میں داخل ہوئے ہیں نا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کے اس نے کہا بابا اسقیت اخی، میرے بھائی اصغر کو پانی پلا دیا ہے، ہائے میرے بھائی کو پانی پلا دیا ہے۔ اصغر بڑا پیارا ہے بابا آپ کو، میں بھی پیاسی تھی، آپ نے بھائی کو پانی پلوا دیا ہے۔ میرے مولا نے رونا شروع کر دیا، صرف اپنی عبا رباب کو دے دی، اب رباب عبا کھول رہی ہے، جیسے جیسے عبا کھل رہی ہے۔ جب اصغر کا کٹا ہوا لاشا دیکھا، کٹی ہوئی گردن دیکھی، رباب زمین کربلا پہ گر گئی، صرف یہی کہا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے اصغر مجھے نہیں جاتا تھا تیرے جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔